کو کھڑا پورن کو رب ناز سلام پھر دن حضرت ناز گئے تھکاوٹ باریا یپر پھر سلام خبر گئی فجر بان ٹھیک ہے کتاب جناب مقالات ابو المحاسب تات میں واقعہ لکھت تم چھ لکھن کشیر ہسٹری ٹھیک جس پت آمد کشیر واپس اب اس خواجہ حیدر چرخی رحمت اللہ علیہ یہ یہاں کے بڑے علماء میں مانا جاتے تھے اپنے زمانے میں سو پنہ زمانوں سے تسلیم کرنا کشیر مزہ سارے کھت بڑا علم یہ خواجہ حیدر چرخی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے نام فیروز غرض یہ کہ بڑی عجیب تاریخ رہی ہے ہماری دنیا میں کہیں کتاب اس کا نام زبانی یاد کرنا جس طرح سے قرآن زبانی یاد کیا جاتا ہے اوترے اخ تھوت بزرگ گزرو دنیا تم سن شہرت اس پور ورلڈس مز اور بے شمار انسان تم سن ذریعہ ہدایت کن آمت تات میں تم انسان تھی کفرس مز پہ تم اسلامس کن آمت بلکہ تات میں تم انسان تھے جنہوں نے ان کو دیکھ کر کے کہا یہ جس مذہب کا پیروکار ہے وہ سچا ہوگا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کیا اور اس علامہ انور شاہ صاحب سے واقعہ گوت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد مولانا محمد انوری لائل پور حق ملکس مز تک گوسمت مولانا محمد انوری آج ونان تک جائے فیصل آباد تم زمانہ تک ونان لائل پور سو لائل پور کور ناو چینج تو ناو فیصل آباد تک مولانا محمد انوری تم لکھمت واقعہ کہ بہت اوسط حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے دیوبند پڑھان پکان لاہور کس اس علامہ اقبال سے سمکن بیس باقی کام تہ تو وت ایسے رکے فلن جائے خبر کس جائے سہ یاد ذہنس من تس جائے رکے ٹرین رٹن ایک ٹرین مز گئی بیکس ٹرین مز گئی ریلوے اسٹیشن پر بہت اس کے بعد پھر ایک آدمی آیا اس نے دیکھا اس نے دیکھ کر کے کہا آپ کون سے ریلیجس کو مانتے ہو کہا مسلمان ہے تب منس میں عیسائی ہوں حضرت شاہ صاحب فرما اچھا ٹھیک پتہ کیا تھا کت گمز حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 10 دلیل دسمز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی 10 دلیلیں قرآن سے 10 دلیلیں بائبل سے 10 دلیلیں عقل سے پھر 10 دلیلوں سے ثابت کیا تمہاری کتاب غلط ہے 10 دلیلیں بائبل سے دی 10 دلیلیں وہ حیران ہو گیا ہے تو عجیب انسان ہے ٹھیک پاچودہ اسلام قبول کرو تیرے ریلیشن سے اس لیے مولانا محمد انور لائل پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پنس استادس مت استاد گو علامہ انور شاہ صاحب اتھے کن کتاب میں دیکھیں کہ پیر صاحب اس اوترے گزرمت رشیا کے ملک میں کسی شہر کے اندر کسی عورت نے ان کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا تھا سو پیر صاحب سے لکھا کہ ایسا امریکہ مز تک آئے پادری مرد تو زن ملاقات کرنے کا تھا اور وہ آ کر کے کہتے ہیں دپان مسلمان ونان قرآن زبانی یہ ممکن یہ کس طرح ایکسپٹ پیر صاحب فرمائے کہ نیوک بچہ سون بچہ نیوک سہ نیچو سن نیچو تمس دپان یہ حدیث وہ پادری نے اسے بلا کر کیا کہا پڑھو پڑھو اس نے قرآن کھولا بچہ پڑھنا شروع کیا گۄڈنِچ سپات ییٚلہِ أڑ تٔمۍ کٔر خاندار چھُ زنہِ کُن وٕچھان زنان چھِ خاندارس کُن وٕچھان دپان یہ چھُ صحیح أمِس چھِ زبانیات غرض یہ کہ قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو زبانی یاد کی جاتی ہے اور اتھ میں سے تمام طبقات بعضی انسان حیران گژھان سلطان اورنگزیب عالمگیر یہ اوسمُت چھُ بادشاہ سلطان اورنگزیب عالمگیر جو اوسمُت بادشاہ ٹھیک ہے بادشاہ چل رہی تھی اب اس پہ شوق ہو کر قرآن حفظ چنانچہ 44 سال کی عمر تھی بادشاہ چل رہی تھی کو حفظ سٹارٹ 21 وری اندر اندر کو تک حفظ مکر یہ کتاب میں لکھا ہے بشپان کو 44 سال کی عمر تھی سلطان اورنگزیب نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا 45 سال کی عمر تھی قرآن مکمل ہو گیا حافظ قرآن بن گئے غرض یہ کہ ہماری تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے جناب والا اچھو واقعہ کہ ایک شخص نے صرف 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا اور اچھو واقعہ کہ ایک شخص نے 21 ہفتہ میں قرآن حفظ کر تھا اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے صرف 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا تاکہ کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی یم دارالعلوم دیوبند قائم کرمت تم 21 رتس میں قرآن حفظ کورمت اور دہس اخ سپار صبح زبانی یاد کران شام ترے گزارے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ایسا بھی ہوا ہے کہ 4 مہینے میں مکمل قرآن حفظ کیا
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के पास तालिब इल्म पढ़ने के लिए आया। तालिब इल्म का नाम था मोहम्मद मरिस हसन अश-शैबानी, मोहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी। या पढ़ने का तो तालिब स्टार्ट हो गई। एक दो से इमाम साहब फरमाओ चाचा आयत पर, तो मिशन आयत याद ही नहीं, आयत पढ़ो तो मन आयत याद ही नहीं। इमाम साहब फरमाओ सशना कुरान ज़बानी याद, वरना तो सकित करना पड़ना, तुमको कुरान ज़बानी याद नहीं है? क्या लगा नहीं? क्या लगा तुम कैसे पढ़ने आ गए? हाफिज होने के बगैर मेरे पास कैसे पढ़ने आ गए? मेरे पास जो भी पढ़ने के लिए आएगा वो हाफिज होना चाहिए। ठीक, इमाम मोहम्मद वो तमी विस्त रहा वापस साहब किस गरस में। ठीक है, 4 महीने में बाहर नहीं निकला, बाहर निकला तो हाफिज बन चुका। फिर आया हजरत वो जो बास है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला 9 साल की उम्र में थे या 7 साल की। अड़े किताब में लिखे 7 साल, अड़े में लिखे 9 साल हाफिज कुरान। पता इमाम बुखारी हमेशा पान तरावी पाना, पान तरावी पाना और 21 रकात में मुफ्त आयत पाना। इमाम बुखारी तरावी पढ़ाया करते थे, एक रकात में 20 आयतें पढ़ते थे। 15 दिन में एक खत्म कुरान होता था, फिर दूसरे 15 दिन में दूसरा खत्म कुरान होता था। तरावी पढ़ना सुबह रकात तकरीबन 12 बजे तरावी खत्म गसान, तकरीबन 12 बजे 21 घंटों सो आराम करान। 8 बजे तहज्जुद स्टार्ट करान, 8 रकात में 10 से 12। इमाम बुखारी एक रकात तहज्जुद की नमाज में पढ़ते थे 10-12 और तरावी में पढ़ते थे हर रकात में 20 आयतें। ये हालात जिंदगी में लिखा है, अरबी में भी उर्दू में भी, क्योंकि पुख्ता हाफिज कुरान थे। इसलिए इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर जगह जगह आयतें भी नकल की हैं, हदीस भी नकल की। आयतें भी नकल करते हैं, हदीस भी नकल, क्योंकि वो हाफिज कुरान भी थे। हमारी हिफ्ज़ की तारीख बड़ी रोशन अजीब तारीख है। और आत्मशो दोयम पहलू, एक पहलू ये है कि बच्चे ने एक ही महफिल में, एक ही मजलिस में कुरान करीम सुनाया। ठीक है, उस्ताद ने सुना, उस बच्चे में कमजोरी क्या है वो भी उन्होंने बताई, और आगे पुख्तगी कैसे है कि वो भी उन्होंने बताई। लेकिन दोयम पहलू चाहिए कि बेशुमार मुसलमान ऐसे हैं जो बुजरस में पहुंचे लेकिन जिंदगी में हाथ में कुरान भी नहीं उठाए। और तमासन सैनी भाई अस दिसन को भी मौजूद है। बेशुमार ईमान वाले वो हैं कि जिन्होंने कुरान जिंदगी में हाथ में भी नहीं उठाया, और बेशुमार मुसलमान वो हैं जिन्होंने कुरान देखा भी नहीं है। कुछ मुसलमान ऐसे कुरान वुशमत वो बिल्कुल इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में हैं। ऐसे ऐसे कि सेमिनार दिल्ली इंटरनेशनल सेमिनार ताथ मजोस मुश्किल तरीन टॉपिक फ़हम कुरान के उसूल आज के साइंसी दौर में, यानी कुरान समझन खतर अजुक साइंसी दौर चो अत कम कम उसूल हेको अप्लाई कर। मसलन आज साइंसी दौर, या साइंसी दौर में वन कि बिग बैंग थ्योरी हो गई है। उस बिग बैंग थ्योरी के जरिए से कायनात वजूद में आ गई। ठीक है, हमारे जो कुरान शरीफ आया तथ अल्लाह ताला फरमाए ए इंसानों तो किस कन खुदा सुन इनकार करन सुई खुदा, वो वही अल्लाह है जिसने जमे हुए मादे को ठोकर मारकर अलग कर दिया। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी है। उधर से इस वक्त तकरीबन दुनिया में सबसे पावर मजबूत थ्योरी जो मानी जाती है, दुनिया कैसे बनी है, ताचवना बिग बैंग थ्योरी हसा इतने लाख साल पहले एक धमाका हुआ, इस धमाके के नतीजे में कायनात वजूद में आ गई। मैं सिर्फ बिग बैंग थ्योरी डिस्कस करें स्कूल काल में पढ़ना और तक कोई टॉपिक जो है, मगर ये कि धमाका हुआ है ये कहा जाता है। उसके बाद फिर कायनात वजूद में आ गई, और उसके बाद फिर उसी से हाइड्रोजन वजूद में आ गया, उसके बाद फिर ऑक्सीजन बनने लगा, फिर कायनात का मादा अलग हो गया, और वो चल फैल रहा है, अभी एक्सपेंड हो रहा है। आज ये साइंस ये कहती है कायनात फैल रही है, फैल रही है। तो अब सवाल ये है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावात वल अर्द कानता रत्का, वो लोग कैसे मेरा इनकार करते हैं कि जब वो देखते हैं कायनात रत थी, वो सब गोल बनी या सब डेयर बनी, सेकडेयर बन दो, ठीक, उसमें फतकना हमने ठोकर मार को अलग कर दिया। तो क्या हम कहें कि वो बिग बैंग थ्योरी वही है जो कुरान बयान कर रहा है? सही,
یا مثلا فرض کریں آج جب یہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کے سارے سیارے گھوم رہے ہیں، زمین بھی گھوم رہی ہے، آسمان بھی ستارے، سورج، چاند، سیارے سارے، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز کائنات میں تیر رہی ہے، اس کروا یا تھیوری پڑھ رہے ہیں قرآن شریف آیت فٹ، یا قرآن نے سب سے پہلے کہا دنیا میں ہر مخلوق کے اندر میل فیمیل ہے، ومن کل شیء خلقنا زوجین، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ اللہ جس نے ہر چیز میں جوڑے بنائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ہر چیز میں میل فیمیل ہے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں میں بھی میل فیمیل ہے، درختوں میں بھی میل فیمیل ہے، کیمن میں میل فیمیل، پھولوں میں بھی میل فیمیل ہے، پھولوں میں بھی ہے، ایک پھول میل ہوگا ایک فیمیل ہوگا، کھجور کے درختوں میں بھی ہے، کھجور کے درختوں میں یہ مرد ہے یہ مادہ ہے، ٹھیک۔ میں نے پوچھا بھی ایک مرتبہ مکہ شریف میں ایک سے، میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ ہے، مجھے دکھاؤ، کہنے لگا میں تجھے دکھاؤں گا، تو لے گیا کھجور کے درخت کو کہا ہادی حرمہ، طب یہ گئے زائن، مطلب چاہے چکول، طب ہاں یہ گئے زائن کول، جو گو مرد، ٹھیک، یہ بھی خود سے تھی رلاؤ میں خضر بنا، وہ نے حدیث میں پڑھا تھا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف گئے تو آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا تو کیا کرائیں گے؟ کانو یعبرون النخل، تم اس طرح پالنیشن، سچ آج ازی سائنسی تھیوری، تو مدینے کے لوگ پالنیشن کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا حضرت اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے، فرمایا کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ چھوڑو اس کو، صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، جب پیچھے ہٹ گئے میں وہ پھل بہت کم پیدا ہوا، حضرت تو فرمایا کیا دلیل گئی؟ یم وریا چھ مدینہ سے واریاہ کم میں یہ کیا دلیل؟ ہمو کر ارجع رسول اللہ ایسا نہ کران سو کرو تھی من تمی سے جاسم میں زیادہ فرمایا انتم بعمر دنیاکم عالم، ان دنیوی معاملات چھو توی زانا کیا ہرشو، یہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ تحچ آج نا یہ پالنیشن، پالنیشن ہم کو باٹنی میں پڑھائی جاتی ہے، تو کیا ہم یہ باٹنی، زولوجی، بایولوجی، ان تماموں کے فارمولے سے قرآن کو سمجھ سکتے نہیں؟ آپ پر جو سیمینار کہتے دے دی تو وہ ٹف موضوع ہے، اس لیے خاص علماء کو بلایا گیا تھا، تاک مداک آخ علم صاحب امریکہ پڑھا، سو خاندان جو والے بوڑھ خاندان، یہ عالم آ کر کے کھڑے ہو کر بیان کرتا ہے بوجھو سے، وہ امریکہ میں پھلینی شہرس مز بگوس جمعہ پڑھنے خاطر کی جائے، جمعہ پڑھنے وول امام صاحب آ تم پر خطبس میں پور تم علم شریف، گۄڈنِکِس خطبس من علم شریف، دویمِس خطبس من علم شریف، گۄڈنِچ رکعت من صرف علم شریف، دویمہِ رکعت من صرف علم شریف، میں رڑ کی سلام پھیر کر کے میں ان سے ملا، میں نے کہا امام صاحب یہ کیا؟ دپان کیا؟ دپس یہ کیا پوروت ژےٚ؟ دپان قرآن، امہِ علاوٕ کیٛاہ؟ دپان امہِ علاوٕ چھُ یی نہٕ، دپس سُہ چھُ ونان مےٚ تم جانتے ہو قرآن، یہ چھُ ونان میں حافظ ہوں، کر تم ساری تم جمع کرنے بعد دوسرے چھُ حافظ، ہم چھوڑنا چاہتا قرآن وچھنت، گویا دنیا میں ایسے مسلمان ہیں جو دنیا کے فیسلٹیز میں مست ہیں مگر ان کے ہاتھوں میں بھی قرآن نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ ہپیر کن جو قرآن کے ساتھ اتنی محبت کہ ایک ہی مجلس میں ایک آدمی حافظ بنتا ہے، اور جبر کن جو دویم پہلو سون یہ کہ بے شمار مسلمان ہیں انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، اور دور کیوں جائیے خود یہاں صورتحال یہ ہے ممکن چھ واریاہن گھرن مز آسان تم سین مسلمان بچہ یہندس نہ مالس قرآن نہ ماجہ قرآن نہ تمن بچن قرآن، البتہ تم چھ فلانی سکولس من فلانی سکولس من فلانی سکولس من، سو سکول سو ہمسن سو ہمسن سکول ہمسن سکول، ٹھیک، تاکہ قرآن کیا وہاں تو باقاعدہ مارننگ اسمبلی آسان چھ تات من سو کفر پرناون، تو تم کیا پرناون تک قرآن؟ تو وہ بچے جو ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے فلانے سکول میں سکول پر نیر سو پتہ وات بیکس شہرس من پتہ زندگی میں قرآن آئے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قیامت کے دن میرا نبی کہے گا یا اللہ یہ ہے مسلمان جو نے قرآن چھوڑ دیا، اوسن اتم القرآن۔ اس لیے میرے بھائیوں گۄڈنیُک میسیج اس کرو ارادہ، جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں یم قرآن ہیکان پڑھت، اس کرو ساری ارادہ کہ قرآن کریم تلاوت کرنے بناؤ سسٹم پہ، یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو قرآن کریم قیامت کے دن کہے گا تو یا اللہ اس نے میرا حق مارا ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں کھڑا ہو جائے گا یا تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، حدیث میں ہے۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے خطرناک جھگڑا کرنے والا قرآن ہوگا، جس کا جواب نہیں دے سکے گا کوئی، کیوں؟ قرآن کہے گا یا اللہ جی کا بیرے جانتا ہے امی چھ حقوق ادا کرتا ہے، اور دوسرا انسان ہے کہ یا اللہ یہ کس کن گئے جہنمس مز بدے میں بھی جہنمس من گھسنا۔ قرآن یا تو لڑے گا جنت میں لے جانے کے لیے، یا لڑے گا جہنم میں لے جانے کے لیے، یا لڑے گا یہ جنت میں نہیں جانے دوں گا، اور یا لڑے گا میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے۔ اور پہلی حدیث میں نے سنا ہے القرآن حجت لک او کر، قرآن جھگڑا کرے گا یہ تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ لہذا یم حضرات قرآن کریم ہیکان چھ پرت کہ بنائیو قرآن کریم تلاوت کرنے کا سسٹم۔ سسٹم مطلب کیا ہو؟ روزانہ فجر کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کرو، سونے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں، دونوں کی حدیثیں موجود ہیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کا ایک نظام بنائیں، آج یہاں سے لے کر یہاں تک، کل یہاں سے آگے، پرسوں یہاں سے آگے۔ صحابہ کرام کا عمومی روٹین یہ تھا کہ جب اس 21 ہفتہ میں اک ختم قرآن کا، اس لیے قرآن کو منزلوں میں رکھا گیا، یا اک منزل یہ صحابہ کرام اس پر یہ پڑھن یوتان یہ ہفتہ میں جمعہ دو سٹارٹ کران برسوار دو شامس ختم۔ بہت سے مکہ شریف اللہ تعالیٰ وات نہیں بات اس کو نوجوان لڑکا کس کن گئے تم اسے کہا تو میرے بول صاحب کیا کرتے ہو؟ دبن جناب فجر کی نماز کے بعد طواف سٹارٹ کرتا ہوں اور قرآن کی تلاوت سٹارٹ کرتا ہوں، اور رات کے 10 بجے قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہوں، اور کھانے کعبہ حجر اسود پر آخری بوسہ لے کر باہر آ جاتا ہوں۔ یہ پورے دۄہس طواف کران تو تلاوت کران۔ شامک سے طواف آسان کتے آسان طواف گژھان تمس، مگر شام کو ختم قرآن 10 بجے کرتا ہے، فجر بعد سٹارٹ کرتا ہے رات کے 10 بجے، اور 10 بجے ختم کرنے بعد پھر کہتا ہے ہاں حجر اسود کا بوسہ لے کر کے پھر باہر آتا ہے۔ یہ اس نے لڑکے نے کہا ان میرڈ لڑکا، میں تو بس اچھا اس کے بعد دعا کرتا ہوں، اور اس کعبے سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بے شمار لوگ آئے ہیں وہ سارے ذلیل ہو کر کے باہر نکلیں گے، اور ایک بھی وہاں نہیں ٹکے گا۔ اس تم زمان سبحانہ جم زمان تصور تے ہکاو نہ کر کہ نصب دنیا یہ تمن حملہ کرت اس گمت تم کس کا نیرن تک واپس تم اس بنا تم اس کعبے کے ساتھ میرا وعدہ ہے ذلیل ہو کے سارے نکلیں گے وہاں سے۔ چنانچہ ٹھیک ہوا، سواگتاً سارے ذلیل ہو کے نکلے وہاں سے۔ شتائی کتاب کوئی اسمت ہے بس کہاں پڑھتے ہو؟ اے مدرسہ نا پلانی مدرسہ مچو پڑھا، میں نے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد اس وقت پہ عربی پڑھ رہا ہوں، کتنا کہ عربی انسانی مدرسہ میں پڑھنا ہم میرے لڑکا روز میں نے کہا کتنے دن کے لیے؟ کہا 40 دن کے لیے آیا ہوں۔ اب اس میں سجہن دہن ختم قرآن کروں کھانے کا آبس مس، سجہن دہن ختم قرآن کھانے کا آبس مس کروں، روزان اخ ختم قرآن شامس گو دعا کروں۔ اللہ نے پاور نہیں عطا کرتا تو اور کیا ہوتا جب ایسے ہوتا تو مجھے خود ملا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم تلاوت کرنے اصول کیا شو؟ روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے تو 1 مہینے میں ختم ہوگا، آدھا پارہ پڑھیں گے تو 2 مہینے میں ختم ہوگا، 1/4 پارہ پڑھیں گے تو 4 مہینے میں ختم قرآن ہوگا۔ اس سے کم نہیں کر سکتا، یہ آخری ہاتھ ہے، اس سے کم نہیں کر سکتے۔ اور اگر اتنا نہیں کیا تو قیامت دن قرآن کہے گا یا اللہ اس نے میری تلاوت نہیں کی۔ اکثر حالت یہ گو اخ قرآن کریم حق دویم حق جو قرآن کریم قرآن کو سمجھنا ہے۔ اس سمجھنے کے لیے یا تو صحیح تفسیر پڑھنی یا درس قرآن کی محفلیں کرنی ہیں۔ اس لیے اس بار بار مانا کہ منتظمین مسجد کی اہم ترین ذمہ داری ہے مسجد میں جیسے تم حمامی رکھتے ہو، جیسے تم مؤذن رکھتے ہو، جیسے صفائی کا انتظام کرتے ہو، اسی طرح سے درس قرآن کا انتظام کرو۔ چاہے تمہن امام صاحب کریں درس قرآن، چاہے بدل کا انسان کرن وایا سائس ہفتس میں اخ درس قرآن کران، اخ درس قرآن ایس کران سو تاکہ امت بیٹھے اور قرآن کریم سامنے رکھ کر کے اس درس قرآن میں شرکت کرے، اور شرکت کرنے کے بعد پھر وہ کہیں گے یا اللہ قرآن سمجھنے کا تو یہ کیسا ایسکور یہ۔ چنانچہ ایک علاقے میں درس قرآن ہو رہا ہے پچھلے 14 سال سے، 14 بجے گئی تھا درس قرآن اس چلان، کل کے صبح آتا تو صبح تم آخری سبق پڑھانے خطر کا 14 ورجی گئی درس قرآن چلان، آخری سبق کل کے آتا تو صبح سو درس قرآن کو مجھے مفتی ایوب صاحب
آخری درس دن خاطر صبح گھن حالانکہ سہ عمرس تم دپان ون آخری درس ونزو فلانس تو سہ یی تو آخری درس دی 14 وری آج اینڈ ہونے والا غرض یہ کہ ہر مشید میں گوس درس قرآن سلسلہ قائم گھن تاکہ عام مسلمان بیٹھے اور صرف قرآن کا ترجمہ اور اس کی تشریح یا تو طریقہ یہ اختیار کرنا ہے اور یا پھر ہر انسان کو تفسیر لانی ہے اور تفسیر کا مطالعہ الگ سے کرنا گۄڈنیُک حق قرآن کریم قرآن پڑھنا آئے دویم حق قرآن کی تلاوت تریم حق قرآن کا فہم ژوٗرِم حق پتہ وچھُن کہا جائے خدا تعالیٰ فرمان یہ کر یہ مے کرُن کہا جائے فرمان اللہ تعالیٰ یہ کر نہ تہ مے کرُن کمیُک حکم آو وہ حکم پورا کرنا ہے کس چیز آو حرام کرنا اور اتھ کتابن کہ اگر اس کا چٹ سوز مگر سمجھ یی نہ چٹ کیا ٹھیک ہے ہم تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک ژھانڈون کا انسان اس بنی یتھ مز کیا لکھت پتہ ہمارا ایک دوست مان کر چلے فرانس میں تم لچھ چٹ آئی فرانس لینگویج مز چٹ ہسا وات مگر سمجھی ژھانڈون کا انسان ات ون ات کیا لکھت ات مز کیا لکھت تو ایسے اللہ نے اگر کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے امس مسلمانس کیا یہ احساس آتا ہوں وچھا خدا تعالیٰ کیا فرمان میں کم چیزوں کو حکم تعلیم قرآن تلاوت قرآن فہم قرآن عمل بالقرآن اور پنجم حق بیکس ون تو قرآن مشیل جمع کر بیکس ون قرآن مشیل یہ کر دپان ہے کہ آ محسان ٹھیک آ محسان جب یہ گھس فوراً ون آ قرآن مجھ نا لکھت یا الذین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ مطلب میرے بھائیوں یتھ مجلس میں شان شرکت سعادت مندی ہے خوشبختی ہے مبارکبادی ہے تمن استادن تہ ادارس تہ تمن بچن تہ اور تہندس مالس ماج تہ اور آئندہ کریں تمن بچن اللہ تعالیٰ حفاظت نظر بد ورنہ بعض انسانس کبر گژھان منہمی گژھان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قرآن چھن جاتا ہے البتہ ہر حافظ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے ورنہ قرآن فوراً نکل جاتا ہے حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکلتا ہے ذرا سے بے توجہ قرآن فوراً نکل جاتا ہے اور قرآن پڑھنے میں کبھی کبھی بہت محنت کے بعد قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اتنا عجیب ہوتا ہے تیوت عجیب جو لطف آسان کہ جب وہ مزہ ہونے لگتا ہے آدمی کہتا ہے دنیا کی کسی بھی چیز میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا اس میں لیکن اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے تب کبھی اللہ تعالیٰ شاہ وہ باہر دکھا دیتے ہیں پتہ گژھان بے قدری سہ پتہ واپس تہ ہیکان گژھتھ لیکن ایسا ہوگا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اچانک لطف آئے گا اور ایسا لطف آئے گا کہ آدمی سوچے گا دنیا کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا اس میں ہے اور یہ کہا کو سمجھت جون والن کو لطف جمعرات اس سے زیادہ مزہ آئے گا قرآن کریم پڑھنے بس بات ختم ہو